السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ تو یہ بیٹا ہم نے کی اس کی ریڈنگ. اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف اور مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. جی تو بیٹا شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص پیٹرن ہے. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں وہ شعر، سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں جس کی ہم نے تشریح بیان کرنی ہے. سب سے پہلے اوپر ہم لکھتے ہیں شعر. دوسرے نمبر پہ آ جائیں، فالو کر رہے ہیں بیٹا؟ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں حوالہ متن کی طرف. حوالہ متن کیا ہے؟ ہمیں بتانا ہے کہ جس شعر کی ہم نے تشریح بیان کر رہے ہیں وہ کس نظم سے لی گئی ہے اور اس نظم کے شاعر کون ہے. یعنی نظم کا نام کیا ہے اور نظم کے شاعر کون ہے، یہ ہم حوالہ متن میں بیان کرتے ہیں. تھرڈ پہ آتے ہیں پیٹرن. تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے تشریح. تشریح بیٹا وضاحت ہے آسان الفاظ میں ان اشعار کی، اس شعر کی. ٹھیک ہے، تو بات فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلے یعنی شعر لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالہ متن. حوالہ متن میں نظم کا نام اور شاعر کا نام. اور تھرڈ پہ ہم کرتے ہیں اس کی وضاحت، یعنی آسان الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. جی تو شروع کریں گے ہم. پہلا شعر ہے عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں. یہ پہلا شعر ہے اور اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اس کا کیا بیان کریں، کیا وضاحت کریں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. عنایت اس کی یعنی جو نعمتیں ہیں، عنایت وہ ہم پہ جو مہربانی ہے اس کی. عنایت کا مطلب جو عطا کی ہے، جو مہربانی ہے اس کی، جو اس نے ہمیں بخشی ہیں، دی ہیں. زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی. تو ان نعمتوں کا اب جو ذکر ہے وہ ون بائی ون شاعر کر رہے ہیں. تو انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا ہے، یعنی کیا سب کس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے زمین کا اور ہوا کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے اشرف المخلوقات بنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انسان کے رہنے کو، زمین میں اس کے رہنے کا بندوبست بھی کر دیا ہے. کس طرح سے کہ اگر انسان کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے ہوا، جو بیسک چیزیں ہیں ہوا، پانی، اور ان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے. زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوا جیسی نعمت عطا کی جس کے بغیر انسانی نے کسی بھی جاندار کا تصور ہی نہیں ہے، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. پھر تیسرے شعر میں کیا نعمت ہے؟ بجانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. جو بیسک نیڈس ہیں ہماری، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ جب انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو پانی جیسی نعمت کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی دیا جس سے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے. اور کھانا بنانے کے لیے اور دوسری ضرورتوں کے لیے، جو آپ کو پتہ ہے کہ کھانا پکانے کے علاوہ جو مین سورس ہے جو ہیٹ ہے. ٹھیک ہے،
جو ہمیں انسان کو آگ سے بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑا سورس ہے وہ کیا ہے توانائی کا، وہ ہے سورج۔ تو پانی دیا اس نے، دوسرے شعر میں کیا، زمین اور ہوا، تیسرے میں کس کا ذکر ہے، پانی اور آگ کا، جو کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی، تو چوتھے شعر میں دیکھتے ہیں کہ شاعر کس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ چوتھے شعر میں ذکر ہو رہا ہے، یعنی اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ضرورت کے لیے، کھانے کے لیے، اس کی لذت کے لیے اپنی رحمت سے، جو اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ڈھیروں قسم کے ہمیں اناج عطا کیے ہیں۔ اناج یعنی غلہ، فصلیں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، اب گندم ہے تو ہزاروں طرح کی چیزیں انسان بناتا ہے، چاول ہے تو مختلف طرح سے ہزاروں قسم کی ڈشز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی گنا ہے، اس کے علاوہ بہت سی فصلیں ہیں، دانے، اناج، دالیں، یہ سب چیزیں، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا، چاہے وہ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، سب کی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت، ذائقے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ بھی یہی چیزیں کھاتے ہیں۔ کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے زمین اگر بنا دی تھی تو نہ بھی پودے وہ پھول بناتے، ان کا کیا تھا، لیکن دیکھو انسان کے رہنے کو کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے، اس کی انجوائمنٹ کے لیے، جب آپ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بہت پیارے رنگ برنگے پھول بنائے، جب بہار کے موسم میں جب اتنے جھاڑے کے بعد یہ موسم آتا ہے تو ہر طرف پھول، رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں، اور عجیب سما ہوتا ہے، اور ان کی خوشبو، اس کی رنگینی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ سارا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کے لیے۔ اور کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ اور پھر دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ میوے، جس طرح کا موسم ہوتا ہے، جس طرح کے وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، ویسے ہی اس موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے میوے عطا کیے ہیں۔ میوے، پھل بھی آ سکتا ہے اس میں، ڈرائی فروٹ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے جسم کو حرارت کی ہے، اس طرح کی چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ میوے، ڈرائی فروٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ میوے عطا کیے۔ اس کے علاوہ دوسرے پھل ہیں موسم کے لحاظ سے، اور جو ہماری باڈی کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، جیسے گرمیوں میں وہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے واٹر میلن ہے، مینگو، اور بہت سے جوسی فروٹ زیادہ ہوتے ہیں اس موسم میں۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہاں تک اللہ شاعر نے یہ جو 1، 2، 3، 4 اور 5 یہ اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس پہ رہنے کے لیے زمین میں دنیاوی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں شعر نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ، شاعر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں، وہ جسمانی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جو اوپر ہیں وہ بھی انسان کی، جو پہلے بیان ہوئی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، وہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اب جو ذکر کر رہا ہے ان اشعار میں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسمانی، اور جانوروں کو بھی جو جسمانی ان کی نعمتیں ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جی بیٹا پڑھتے ہیں، زبان دی کہ بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھے بھلا اور برا۔ نگاہ کہتے ہیں نظر کو، ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ، ٹھیک ہے، نظر۔ اور صدا ہمیشہ، یہ ہے سین کے ساتھ صدا، اس صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور صدا سواد کے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، صدا لگانا، بلانا، پکارنا کسی کو۔ اور یہاں سین والا جو صدا ہے، زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں
بھلا اور برا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے بولنے کے لیے، اپنی بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان جیسی نعمت عطا کی۔ اس کے علاوہ نظر کے انسان کے دیکھنے کے لیے، کائنات کو دیکھنے کے لیے، اس کی رنگینیوں کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی نشانیوں کو۔ اب یہ ہے کہ انسان کا فرض ہے، اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ نگاہ دی کہ دیکھے بھلا اور برا، کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنی سمجھ سے، عقل سے، کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، اچھا دیکھنا ہے، برا دیکھنا ہے، اچھا سننا ہے، برا سننا ہے۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں سمجھ اس لیے دی کہ سوچے انہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں زبان، کان اور نظر دی، کس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی نشانیوں کو، اپنے اچھے برے کو، ہمارے لیے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں، کیا نہیں کرنا، زندگی میں ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتری کا راستہ ہے، کیا بلائی کا راستہ ہے، کون سا برائی کی طرف جاتا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ اب آگے کس نعمتوں کا ذکر ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کا۔ وہ کس لیے؟ ہاتھوں سے ہم اپنے کام انجام دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پاؤں سفر کے لیے، سیر کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں انسان کی، اس کی قدر ان سے پوچھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت مند تندرست پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء عطا فرمائے ان سب نعمتوں کے ساتھ۔ جی اب آگے دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، فرصت کہتے ہیں فارغ وقت کو، فارغ ٹائم کو، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سب سے افضل بنایا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کام کر کے اس کی وہ ایک انسان ہر وقت مشین کی طرح کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تبھی مزہ آتا ہے جب آپ بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس آرام کا، اس لذت کا زیادہ مزہ آتا ہے، آپ اسے انجوائے کرتے اس ٹائم کو۔ کام کے بعد اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ یعنی اگر آپ یہ دن رات ہم اپنا کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا جو کام ہے وہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جس کے ذمہ جو بھی کام ہے، جب ہم ایمانداری سے وہ کام کرتے ہیں، پھر ہمیں آرام کرتے ہیں اس کے بعد، تو وہ عجیب طرح کی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنا جہاں جس کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اسے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، تو پھر اس کام کی لذت ہی اور ہوتی ہے، پھر اس آرام کا مزہ آتا ہے۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ اب سب سے پہلے جو نعمتیں ان کے دنیاوی نعمتیں تھیں، جیسے ہوا پانی، ان کا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد نظم کے درمیان کے حصے میں شاعر نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی ہر انسان کو دی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یہ چیزیں۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے موسموں کا، اور وہ بہت اہم زندگی کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ جی بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز سے بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی گرمی آتی ہے تو سردی کو اس کا دل چاہتا ہے، جب
سردی آتی ہے اس کا گرمیوں کی طرف دل چاہتا ہے. جیسے آپ نے 4 گریڈ میں ایک نظم کا مطالعہ کیا تھا، جل ککڑ، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی موسموں کا ذکر تھا. اور وہ کس طریقے سے، یعنی انسان کی فطرت، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا تھا کہ موسم جو ہے وہ آنا، ان کا آنا جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دیکھو جب ہم ایک موسم سے اکتا جاتے ہیں، ہمارا دل بھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا موسم دے دیتے ہیں. گرمی کے بعد جیسے گرمی سے اکتا جاتے ہیں تو ٹھنڈا موسم آ جاتا ہے، سردیاں آ جاتی ہیں، اور اس موسم کی پھر اپنی سوغاتیں ہیں، اس موسم کا پھر اپنی ایک روٹین ہے، اس موسم کے اپنے مزے ہیں، اور اس لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں، وہ پھلوں کی صورت میں. اس طرح سے وہ ہر موسم کے مطابق اور ہر علاقے کے مطابق. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے موسم عطا کیے ہیں. گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے. بہت سے ملک آپ دیکھتے ہیں ایسے ہیں کہ جہاں سارا سال سردی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاروں موسم عطا کیے ہیں. جب ہمیں سردی ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گرمی کا موسم اور اس کے مزے اور اس کے ساتھ ساتھ اس موسم کے مزے کے پھل عطا کرتا ہے. بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں، اب گرمیاں آ گئی ہیں تو کیا اتنی گرمی پڑ رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے اور زبان پیاس سے خشک ہو رہی ہوتی ہے جانوروں کی، پرندوں کی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اچانک برکھا رک آ جاتی ہے، آسمان سے کالے بادل اور بارش، پھر انسان یہ سب اس کی جان میں جان آتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے. کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اپنے لیے تو نہیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. یہ ساری جو تماشے ہیں موسم کے، قدرت کی رنگینیوں کے، یہ سارے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا. یعنی یہ کوئی بھی موسم صدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی موسم صدا ایک جیسا نہیں رہتا. یہ ان کا آنا جانا، موسموں کا، ہمارے جو خوشی غمی، یہ سب چیزیں یہ آنی جانی ہے. اور ہر ایک چیز کا، ہر فیز کا اپنا ایک مزہ ہے. اور ہمیں ان سب نعمتوں کی، ان کی قدر کرنی ہے. خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں. یہ جی آخری شعر ہے نظم کا، جس کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد، اور اینڈ میں آخری شعر میں وہ نصیحت کر رہے ہیں. پہلے شعر میں انہوں نے کیا کہا تھا، عنایت کا اس کی بیان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں، وہ کون کون سی نعمتیں ہیں. پھر اس نے وہ ساری نعمتیں شاعر نے ہر شعر میں مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ بیان کی. آخر میں جو شعر ہے، اب وہ خلاصہ ہے ساری اس نظم کا کہ اب بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی حمد، جس کا عنوان تھا خدا کی شکر گزاری، اس کی وضاحت. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.